بات کروں تو میرے سامنے حضرات صحابہ کی جماعت آتی ہے کہ جنہوں نے اتباع اور پیروی کی، وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا اس کی یاد منائے گی، اور آج اس کی مثال لانا بڑا مشکل ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ عمل صالح کی بنیاد پر نجات ہے، عمل صالح کی بنیاد ایمان حقیقی پر، ایمان حقیقی کی روح عشق مصطفیٰ۔ اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر نہ ایمان بچا نہ عمل صالح بچے، تو لہٰذا عشق مصطفیٰ معیار ہے، بنیاد ہے، زندگی کا ایک بہترین سرمایہ ہے۔ آئیں دیکھیں عشق کی مثالیں حضرات صحابہ کہ جنہوں نے ذات پیغمبر کو دیکھا بھی، اپنے کانوں سے ان کے الفاظ سنے بھی، ان کی مجلس میں بیٹھے بھی۔ مجھے کبھی نظر آتا ہے خبیب بن عدی تختہ دار کے اوپر، اور اسے کہا جاتا ہے تیری جان بخشی ہو، تیری جگہ تیرے پیغمبر کو پھانسی دی جائے۔ وہ تڑپ جاتا ہے، زخموں سے چور ہے کہ اللہ تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جان بچے اور میرے پیغمبر کو جہاں پھانسی دی جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری جان بخشی کے عوض میں میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ وہ کانٹا چبھنا مجھے اپنی جان دینے سے زیادہ دشوار لگے گا، ہاں جان چلی جائے کانٹا نہ چبھے، یہ عشق کا معیار ہے۔ میں کبھی حضرت خبیب بن عدی کے بعد جب منظر نامے کی طرف مزید نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے حضرت حبیب نظر آتے ہیں، جو مسیلمہ کذاب کے سامنے پیغمبر کی ختم نبوت کی بنیاد پر کھڑے ہیں، عشق مصطفیٰ کے جذبات سے لبریز اسے سمجھاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ ان کا ایک ہاتھ کاٹتا ہے، مجھے پیغمبر مان، نہیں مانا، دوسرا ہاتھ کٹا، بازو دایاں کٹا، بایاں کٹا، پاؤں کٹے، گھٹنے کٹے، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حضرت حبیب نے ایک لمحے کے لیے بھی عشق مصطفیٰ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ارے وہ تو مرد تھے عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے۔ جب ان کی یہ شہادت کی خبر ان کی والدہ کو پہنچتی ہے، وہ بوڑھی جو اپنی زندگی کی بہاریں گزار چکی ہے، یہ لخت جگر جو اس کی زندگی کا محور اور مرکز ہے، جب اس کو بتایا گیا کس بے دردی کے ساتھ تیرے لخت جگر کے ٹکڑے ہوئے، اس نے کیا کہا؟ لہٰذا الیوم ارضعتہ، آج کے دن کے لیے تو بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ میرے محبوب کی عزت پہ قربان ہو گیا، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ عشق مصطفیٰ، یہ محبت کے تقاضے۔ میں کبھی احد کے میدان میں دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت صہیب نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں علم ہے، دشمن نے دیکھا علم اوپر ہے، علم گرے گا تو شکست ہوگی، وہ آیا اور ایک بازو کٹا، پیچھے مڑ کے دیکھا علم ابھی بھی اونچا ہے، وہ پلٹ کے پھر آیا، دیکھا تو علم دوسرے ہاتھ میں، وہ ہاتھ بھی کٹا، آگے بڑھا یہ سوچ کر اب تو علم گر گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا ابھی بھی علم سر بلند ہے، واپس مڑ کے جب دیکھا قربان جائیں صہیب کے عشق مصطفیٰ پر، امانت پیغمبر کی اس کے ہاتھ میں تھی، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، جھنڈا ابھی بھی اوپر ہے، کیا ہوا؟ کٹے بازوؤں کو جوڑ کر سینے سے لگا کر عشق مصطفیٰ کے علم کو بلند رکھا۔ دشمن نے جب یہ منظر دیکھا وہ غصے میں بپر گیا، نیزہ تان کر آیا اور صہیب کے سینے کے آر پار کر دیا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے، اس نے پلٹ کے دیکھا جھنڈا پھر بھی اونچا ہے، واپس آ کے دیکھا تو ان کے بھائی ابو روم نے وہ جھنڈا اٹھا لیا، بھائی کا لاشا سامنے ہے، کٹے بازو سامنے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں، وہ سارے منظر دیکھے، بھائی کی بھائی سے محبت بھی ہے، لیکن آج معاملہ عشق مصطفیٰ کا ہے، سب کچھ قربان کر کے عشق مصطفیٰ کے جھنڈے کو بلند کیا، اللہ نے صحابہ کو دنیا اور آخرت کے اندر بلند کر دیا۔ آج